السلام علیکم جناب، تو آج ایک نئی ریسپی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ریسپی ہے برگر پیٹی کی، اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے اور چند منٹوں میں آپ یہ بنا لیں گے اور بہت ہی کم خرچ میں، اور آپ اس کو بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بہت آسان ہے، تو آپ نے پوری دیکھنی ہے، A to Z آپ کو سمجھائیں گے۔ ہمارے پاس یہ 1 کلو چکن ہے، بون لیس چکن، تو اس میں ہم تھوڑا سرکہ ڈال لیں گے۔ اگر آپ کے پاس قیمہ ہو تو آپ قیمے میں تھوڑا سرکہ ڈال لیں۔ اس کو دھونے کے لیے اس سے اسمیل ختم ہوگی، تو اس میں سرکہ ڈال کر تھوڑی دیر رکھنے کے بعد ہم اس کو یوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے تاکہ بلینڈ کرنے میں ہمیں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 1 کلو ہے، اس اعتبار سے ہم یہ ریسپی بنا رہے ہیں، تو آپ نے جتنی بنانی ہے اس اعتبار سے پھر آپ باقی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس چکن کو، اس گوشت کو ہم نے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، باریک باریک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں۔ مطلب جب یہ کٹ جائے گا تو ہم نے اس کو دھونا ہے، پھر دوبارہ ایک مرتبہ دھونا ہے، اور تاکہ اس کے اندر جو اسمیل وغیرہ یا باقی کچھ گندگی ہو وہ ختم ہو جائے۔ اور جب یہ دھل جائے تو دھونے کے بعد ہم نے اس کا پانی خشک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چاننے یا جالی میں آپ اس کو ڈال کر رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم ایک بلینڈر لے لیں گے اور اس میں یہ گوشت شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو بلینڈ کریں گے۔ اس میں جو مصالحے جائیں گے اس میں ہے کالی مرچ پاؤڈر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون، وائٹ اگر وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی ہاف ٹی اسپون شامل کر لیں، اور نمک 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ یہ آدھا کلو ہم کر رہے ہیں اور آدھا کلو ہم بعد میں کریں گے۔ اس کو 3 سے 4 منٹ ہم اس طرح کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس میں بریڈ کرم جو ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے، یا آپ کے پاس اگر ڈبل روٹی ہو تو آپ اس کو یوں ہاتھ کے ذریعے مسل کر آپ اس میں ڈال لیں۔ ڈبل روٹی نہ ہو تو آپ باقی تھوڑے سے بیسن وغیرہ آپ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ڈالیں گے، پھر ہم اس کو بھون لیں گے۔ یہ ہم صرف سادہ بنا رہے ہیں، اگر آپ نے بالکل بازار والی بنانی ہے تو اس میں تھوڑا سا میدا ڈالیں گے، اور میدے میں تھوڑی سی مرچیں وغیرہ ڈال کے اس میں تھوڑی سی گریوی سے بنا کر اور یہ پیٹی بنا کر اس میں ڈبوئیں گے اور پھر اسکرم لگا کر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے، جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا یہ زبردست آئے گا۔ اور یہاں پر ہم نے اس میں تھوڑی سی ہرا دھنیا ڈالا، اور 1 ہری مرچ ہم نے کاٹ کے اس میں ڈالی ہے۔ دوبارہ اس کی گون لیں گے تھوڑا سا اس کو اچھے سے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کباب وغیرہ میں یہ جتنا آپ اچھا گونتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور اسی سے وہ آپ کے اچھے بنتے ہیں۔ تو لو جی، ہمیں گونتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں، اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہاتھ پہ چپک رہے ہیں، اور یہ بالکل ٹوٹیں گے نہیں بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جتنا ہی پتلا کریں گے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو تھوڑا سا ڈھک کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر یہاں پر جو ہے تھوڑا چکن پاؤڈر شامل کر لیں گے، اس سے آپ کے جو ٹیسٹ ہوگا وہ مزید 2 بالا ہو جائے گا، 1 ٹیبل اسپون۔ اور اس کو مزید دوبارہ تھوڑا سی 2 سے 3 منٹ کے لیے گون لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لو جی، یہ ہمارا مکسچر تیار ہو چکا ہے، قیمہ تیار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ٹکیا بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ ٹرے وغیرہ لے لیں، یا آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، تو ہاتھ کے دونوں سائڈ پہ آپ گھی لگائیں گے، آئل لگائیں گے، اور اسی سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر ہم اس کو یوں ہاتھ کے ذریعے پلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بازار والے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم مزید پلا رہے ہیں تاکہ جب فرائی کرتے ہیں بعد میں سکڑ جاتی ہیں۔ ہم صرف قیمے والے بنا رہے ہیں، باقی اس میں میدا اکرم وغیرہ نہیں لگاتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا اس کو بڑا کر رہے ہیں۔ اگر آپ بازار والی سیم ٹو سیم بنا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ سارے ان کو ہم بنا لیں گے۔ یہ 1 کلو تقریباً اس سے 22-23 بنیں گے، اور بازار میں جو یہ ہے یہ کافی مہنگے ملتے ہیں، تو آپ گھر پر بنا کر ہی رکھ لیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ بنا لیے ہیں، اور آپ بھی اس طرح بنا کے یہ رکھ لیں، اور پھر جب برگر بنانے ہوں تو اسے فرائی کر کے اس میں ڈال لیں۔ یہ فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، ریسپی تیار ہو چکی ہے آج کی۔ اگر آپ کی یہ ریسپی پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریں،
اور شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اس طرح زبردست اور